السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے درد ہو کہ درما ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں طلعت نظامی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج پھر شاید اسے کسی کتاب کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ برتھ ڈے کارڈز دیکھتے ہوئے وہ نچلے پورشن میں اترتی چلی گئی اور جلد ہی 2-3 کیسٹ پیک کروا کے اوپر آ گئی اور نئی بکس دیکھنے لگی۔ کلیات منیر نیازی، محسن نقوی، نوشی گیلانی، فرحت عباسی، وسیع شاہ کی کتابوں پر نظر دوڑاتے ہوئے فاخرہ بطول کی نئی تصنیف بھی دیکھ ڈالی۔ ایکسکیوز می، رو میں کھڑے شخص کو مخاطب کیا۔ وہی ازنی لوچ آواز میں بسا ہوا تھا۔ احمد فراز کی غزل بہانہ کروں نکال دیں پلیز، مجھے تو نہیں مل رہی۔ ایکچولی اتنی کتابوں کا ڈھیر ہے کہ نظریں بھٹک بھٹک جاتی ہیں، عجیب کشش کھینچے جاتی ہے۔ سفید دانت گلابی ہونٹوں کے درمیان چمکنے لگے۔ ایسے مخاطب تھی کہ جانے کب سے جانتی ہو۔ یہ صحیح تھا کہ اب تک شناسائی ہو چکی تھی، کیونکہ اکثر و بیشتر جب پیسے بچ جاتے ادھر کا چکر ضرور لگاتی۔ یہاں کے لوگ بھی اسے پہچاننے لگے تھے، اور سعد رحمان کے لیے تو وہ ایک ان کہی حکایت بن چکی تھی، یا کسی غزل کا خوبصورت سا مصرع جسے بار بار دہرانے پہ بھی ہر بار دل و روح جھومتے تھے۔ جس رنگ کا بھی سوٹ ہوتا وہ سفید دوپٹے میں ہی ملفوف رہتی۔ دوپٹے کا سفید رنگ اسے پسند ہی اتنا تھا، باہر اپنے پورے تقدس و وقار کے ساتھ نکلنے کے لیے سفید رنگ کے دوپٹے کو ہی پسند کرتی۔ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے، بڑی بڑی آنکھوں پر گولڈن فریم کے خوبصورت گلاسز لگائے، سادہ سے سوٹ میں جب وہ گلیکسی میں داخل ہوتی تو رنگ و روغن سے مزین ہر چہرے پر حاوی ہی نظر آتی۔ کاؤنٹر پر کھڑے سعد رحمان کی آنکھیں احتراماً ہی جھک جاتی۔ جتنی دلکش وہ لگتی اتنا ہی وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتا۔ یہ اس کی شخصیت کا اثر تھا یا ہر سو پھیلتا تقدس کہ نظریں بھر کر دیکھنا بھی چاہتا تو کامیاب نہ ہو پاتا۔ آتے ہی کاؤنٹر پر اسے دیکھ کر سلام کرتی اور آگے بڑھ جاتی۔ پہلا امپریشن ہی اسے متاثر کر گیا تھا۔ اس کی چال، شخصیت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر دوسری بار آمد کا منتظر رہنے لگا۔ سعد رحمان کے جذبے پرزور تھے۔ جلدی دوبارہ وہ آئی تھی، مگر ہر بار نئی لگتی، اپنی اپنی سی لگتی، اسی پرانے روپ میں۔ اب جان بوجھ کر سنڈے کو وہ انکل سے کہہ کر خصوصاً کاؤنٹر پر کھڑا ہوتا، ورنہ ڈیوٹی کسی اور روز لگ جاتی۔ انکل بھی اس کی بات رد نہ کرتے کہ ہر زاویے سے وہ اس کی ڈیلنگ کو جان چکے تھے، بلکہ یہ تک کہا تھا کہ کاؤنٹر پہ میرا کھڑا ہونا یا ساتھ کا ایک ہی بات ہے، تو ایک چھوٹی سی گزارش کیوں ٹالتے؟ وہ چھٹی والے روز ہی آتی، کیونکہ اس روز نادیہ صدیقی آ جایا کرتی تھی، اس لیے آسانی کے ساتھ من پسند شاپنگ کر سکتی تھی۔ کبھی کسی بچے کی سالگرہ ہوتی تو کسی کو انعام دینے کے لیے یہاں کا رخ کرتی۔ ان کی نصابی سرگرمیوں کی اشیاء بھی یہاں سے خود ہی لے آیا کرتی۔ نادیہ بطور ہیلپر کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ اب وہ احمد فراز کی غزل بہانہ کروں دیکھ رہی تھی۔ اوپر نیچے ہوتے ہوئے ایک بار بھی دوپٹے کا حالہ چہرے کے اطراف سے نہیں بگڑا تھا۔ صفحات پر رقم، حروف پر ستائشی نظریں دوڑ رہی تھی۔ اسے کتاب پیک کرنے کا کہہ کر کاؤنٹر پر آ گئی۔ سعد نے مومی انگلیوں میں ننھا سا چھلا دماغ سے دیکھا اور بل بنانے لگا۔ لفافے کے اندر بیسٹ آف جگجیت، چترا اور مسعود شیلو کی پتھر سے وفا کیسٹیں جھانک رہی تھی۔ کوئی آئٹم پسند نہ آئے تو آپ واپس کر سکتی ہیں۔ باتیں کرنے کو دل مچلنے لگا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھ پر یہ خاص رعایت کیوں؟ صاف ستھرے لہجے میں کہتے ہوئے چیزیں تھامنے لگی۔ آپ ہماری گاہک بن چکی ہیں۔ تھینک یو۔ ویسے مسٹر سعد رحمان۔ ہاں تو سعد صاحب، میں جو شے پسند کرتی ہوں یا لینے کی نیت سے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہوں تو وہ میری ہی ملکیت ہو جاتی ہے، کیونکہ میں پورے اعتماد کے بعد لینے کا فیصلہ کرتی ہوں۔ آنکھوں میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اوور کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے۔ انسان غلط فیصلہ بھی کر لے تو پچھتانا نہیں، بلکہ غلطی سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ نوازش۔ کمنٹس پاس کرنے پر نیچے کیسٹیں چیمبر سے گانے کی فل آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری یاد کا ایک چاند وادی میں اتر آیا۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بھرپور نظر اس کے خوبصورتی سے بندے بالوں والے سر پر ڈالی۔ کیوں نہیں؟ ذرا سا ہنسی۔ مجھے شمائل حسن کہتے ہیں۔ اس میں باسمی تھی وہ۔ خوبصورت نام ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مشکور ہوئی۔ ویسے اتنی تعریف نہیں کرتے، خواہ مخواہ میں پھول گئی تو امی کہیں گی ویٹ بڑھا لیا پھر سے۔ اس کے شرارتی ہونے پر بے اختیار وہ ہنس پڑا۔ اس نے بیگ تھاما۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ رونق ختم ہوئی، لیکن یہ گزرتا ہوا دن اس کے دامن میں ہیرے موتی ڈال گیا۔ بے حد سرشاری کے ساتھ دیگر کو بھی نمٹایا۔ وہ ہی نہیں، دن رات بھی سرشار ہو گئے تھے۔ پرکیف سے اس کا خیال پھولوں کی طرح شب و روز کو معطر رکھنے لگا تھا۔ شاید یہی دل کا حال ہوتا ہے جب اس کا پرفیکٹ مکین ان پر بسیرا کر لے اپنے مکان میں۔ شمائل حسن بھی پرفیکٹ مکین ثابت ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اس کے بسیرے پہ۔ لاشعوری طور سنڈے کا انتظار کرنا بھی اچھا لگنے لگا۔
جی چاہتا تھا اپنی خوشی ہر ایک کو بتائے، لیکن اس کے لیے شمائل کا مکمل اعتماد چاہیے تھا، اس کے جذبے کسی سے منسلک نہ ہو چکے ہوں، کوئی دوسرا اس کی آنکھوں میں خواب سونپ کر نہ چلا گیا ہو۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا۔ رگوں میں خون جما دینے کا احساس سوا ہونے لگا۔ نہیں، شمائل میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی ضدی لہر سر ابھارتی، وہ تقدس کا انوکھا روپ میرے لیے ہے، اسے میرے دل نے چنا ہے اپنے لیے۔ وہ بھی غزل بہانہ کروں کی ایک کاپی لے کر چلا آیا۔ جو چیز وہ پسند کرتی اسی شے کو متاع جان تصور کرنے لگا۔ خواب میں سفید دوپٹے میں لپٹا چہرہ، فطانت میں ڈوبی گہری آنکھیں۔ خوبصورت سا سراپا لہرا جاتا تو نیند نہیں آتی۔ دل چاہا کہ چھوٹی روحا کو بتا دے، اس سے ملوائے۔ پھر خیال ترک کر دیا کہ پہلے خود معلومات حاصل کر لے۔ قبل از وقت وہ بھی کیا سوچے گی؟ اب کہ تو مہینہ ہو چلا کوئی امید بھر نہیں آ رہی تھی۔ گلیکسی میں رونق جاگی نہ کوئی پرمسرت ہوا۔ ہر آہٹ پر اس کا گمان ہوتا تھا کہیں اتوار کی بجائے کسی اور دن تو نہیں آ گئی وہ۔ اس دن جب وہ چھٹی پہ ہوتا تھا یا کسی دوست کی طرف جانے کا اتفاق ہو جاتا، پوچھتا بھی تو کس سے؟ اور عجیب سی ہی بات لگتی، کسی سے ایک اجنبی کے متعلق پوچھنا، وہ جس کا صرف نام ہی جانتا تھا۔ جھنجھلاہٹ سی دماغ پہ طاری تھی، کوئی ذریعہ بھی نہ تھا رابطے کا۔ کاش اس روز کم از کم فون نمبر ہی لے لیتا، دل دہائی دیتا۔ کتنا مائنڈ کرتی اس حرکت پر دماغ سمجھاتا، اس کے قدموں کے سراغ جاننا چاہتا جو دل پہ نقب لگا گئی تھی وہ۔ جانے کیا بات تھی اس میں ایسی حور پریوں جیسا حسن، نہ موریوں کی سی چال، نہ ہرن جیسی ڈگ، بلکہ اب یہ سب اشعار خوبصورتی کی ضامن نہ تھے۔ کچھ اور بھی چاہیے تھا انسان کو، مافوق الفطرتی سے ہٹ کے، ماورای خیالات سے نکل کر۔ اس 21ویں صدی میں جتنی ٹھوس حقیقت سامنے آتی وہ نگاہوں کو بھاتی، دماغ بھی سپاس نامہ پیش کرتا۔ ابصراؤں کی سی خوبصورتی، مورنیوں کی چال اور غزال کے دائرے میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ اس صدی کا ہتھیار علم، اعتماد آ گئی تھے۔ یہی وصف نگاہوں کو جلا بخشتے جس سے شمائل حسن آراستہ تھی، اور پھر حیا اور تقدس تو فطری وصف تھے جو سونے پہ سہاگے کا کام کرتے، دلوں کو اٹریکٹ کرتے، دماغ کو اطمینان بخشتے۔ شمائل حسن احمد صرف نظر آتی، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا اطمینان اپنی تقدیر کی لکیر کے ساتھ اس کا نام تھا۔ بہت بے چین تھا وہ محض اس خیال سے کہ اس کی خوبصورتی آنکھوں میں ستارے کسی اور نے نہ بھر دیے ہوں۔ لڑکیاں تو بہت آتی جاتی، ان سے صرف لین دین ہوتی اور جھٹک دیا کرتا خیالات کو، لیکن وہ جو دلوں کی رہ گزر پہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ گئی تھی، اسے ذہن سے کھرچنا اتنا آسان نہ تھا۔ روحا کئی روز سے بضد تھی مارکیٹ جانے کے لیے، اور اسے فرصت اجازت ہی نہ دے رہی تھی۔ صبح کمپیوٹر لیب چلا جاتا اور شام کو کاؤنٹر سے ہٹنے کو دل نہ چاہتا کہ کب وہ گلیکسی میں آ جائے۔ انکل بہت خوش تھے اس کی کارکردگی پر، اور اب تو مستعدی بھی انہیں بھانے لگی تھی۔ اچھا ہے، جوانوں کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ترقی کسی اور کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ وہ کسیانہ ہو کر ہنس دیا۔ اصل وجہ کیا بتاتا کہ کس نے اتنا ڈیوٹیفل بنا دیا ہے؟ ویسے تو وہ خود بھی اصول پسند لڑکا تھا، لیکن کبھی تھکان کے مارے کمپیوٹر لیب سے آ کر سو جایا کرتا، آنکھیں بوجھل ہو جایا کرتی کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے دیکھتے، لیکن اب بات لے کر یہاں آ جایا کرتا۔ آج روحا کی ضد پہ وہ مجبور ہو گیا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں جب تک انکل کو فون کر کے بتا دوں۔ شکر ہے، وہ کپڑے نکالنے لگی۔ انکل نے کھلے دل سے اجازت دے دی کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے اس نے ایسی گزارش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تنویر کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آج کاؤنٹر پر چلا جائے۔ ویسے اس جگہ پر تم جیسے ڈیشنگ بندے کوئی ہونا چاہیے، گاہکوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہکا لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ کل آپ کو شکایت نہ رہے گی انشاءاللہ۔ ویسے تنویر بھی کسی سے کم نہیں۔ چھوڑو یار، جو باتیں خوبصورت غیر شادی شدہ کڑیل جوان کی ہوتی ہے وہ 3 بچوں والے باپ کی کیا ہوگی؟ لڑکیاں شیشے سے ہی تنویر کو دیکھ کر کسی اور شاپ پر چل دیتی ہیں۔ ادریس انکل میں بزرگانہ خصوصیات کم اور دوستوں والی زیادہ تھی، اور اگر میں نے بھی شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ بمشکل وہ ہنسی ضبط کر پایا۔ کیوں؟ یہ لائف اچھی نہیں لگ رہی ابھی تک؟ عبرت نہیں پکڑی لوگوں کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتا دیکھ کر بھی؟ یہ تو کھلا بین ہے میری شادی پہ انکل، مجھے ڈرائیں تو مت۔ اس نے جرجری لی۔ بینک روڈ سے گزرتے ہوئے روحا شملہ کلاتھ ہاؤس میں آ گئی۔ ریٹ تو اس قدر ہائی ہے کہ 2 سوٹ کی قیمت میں ایک ہی خرید پاؤں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے شیشے کے اندر جدید پرنٹ دیکھنے لگی۔ تم لوگوں کو بھی تو بس یہی سوچتا ہے کہ جو ہی فیشن مارکیٹ میں آئے تم پہن لو پہلی فرصت میں، کہیں کوئی اور پہلے نہ پہن لے تو ظاہر ہے منہ مانگی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی۔ وہ اندر جا کر بیٹھ گیا اور بڑبڑانے لگا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ ابھی نیو لک پہ چلیں گے، مردانہ ویرائٹی بھی آئی ہوئی ہے آج کل۔ مرد کیا کم ہے ایڈوانس نظر آنے میں؟ روحا کسی سے کم تھی کیا؟ پہلے تم تو اپنا شوق پورا کر لو۔ ارادہ تو 2 سوٹ لینے کا تھا، مگر جب تک آپ مدد نہیں کریں گے تو شوق بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ اپنا حق لینے میں تو وہ ماسٹر تھی۔ ایسا کرو آج ایک ہی لے لو، اگلے ماہ انشاءاللہ شوق پورا کرا دوں گا۔ اسے تسلی دیتا دوسری جانب آ کر ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔
بھائی یہ دانلی نہیں چلے گی، چلیں پیسے نکالیں جلدی سے، ایک تو اتنے دنوں بعد لے کر آئے، اوپر سے شاپنگ بھی ادھوری کروں۔ کنگال کر دو اپنے بھائی کو، 4 دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کس نے کہا اتنے دوست پالنے کو؟ ایک آدھ کافی رہتے ہیں، بہنوں کی باری میں پیسے نکالتے ہوئے جان جاتی ہے، بھابھی آ جائیں گی نا تو دھڑا دھڑ پیسے نکلا کریں گے۔ اس نے خوبصورت سی ناک سکیڑی، تمہارے ہاتھوں بھی تو کوئی تباہ ہوگا پٹاخہ لڑکی، ناچار پیسے نکالتے ہی بنی۔ وہ مصنوعی خفگی سمیت پیسے اچک کر مڑ گئی۔ وہ گزاری کے لیے کپڑے رکھتے ہوئے نظریں دروازے کے پار اٹھی تو جیسے گھڑی تھم گئی۔ پورے 2 مہینوں بعد وہ نظر آئی تھی، سفید دوپٹہ سر پہ ٹکا ہوا تھا، پیرٹ گرین سوٹ میں ازلی نفاست سمیت۔ وہ گلاسز درست کر رہی تھی، اس کے ہمراہ ایک ڈیڑھ عمر کی خاتون بھی تھی، شاید اس کی امی تھی۔ دونوں باتیں کرتی سامنے روڈ سے گزرنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ باہر نکلتا وہ ٹیکسی والے سے پیسے طے کرتے ہوئے سوار ہو چکی تھی۔ ٹیکسی سامنے سے گزر گئی، وہ کتنی دیر تک ٹیکسی کے پیچھے اڑتی دھول کو دیکھتا رہا۔ اندر روحا اسے ڈھونڈ رہی تھی، باہر نکل آئی تو وہ اندر آ رہا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی آپ؟ کپڑے پسند کر لیے ہیں؟ ہاں، وہ ایک دوست نظر آ گیا تھا پرانا، لیکن مل نہ سکا، وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا۔ اوہ، اسے افسوس ہوا۔ چلیں پھر صحیح۔ اسے کیا بتاتا، کیا پوچھتا کہ یہ پھر کب آئے گی، کتنی صدیوں بعد؟ اتنے عرصے بعد تو اسے دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کا سحر محسوس نہ کر سکا جس نے دل کے ہر کونے میں تلاطم برپا کر رکھا تھا، جسے کوئی بڑی دولت ہاتھ آتے آتے رہ گئی ہو۔ کاش اس کا کوئی فون نمبر ہی ہوتا، نام کے علاوہ اور کیا پتہ تھا اس کا کہ کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے۔ کسی خوش نصیب نے اپنے نام کے ساتھ وابستہ تو نہیں کر دیا؟ وہ بے چین ہو اٹھتا۔ پھر بہت سارے دن کاؤنٹر پہ نہ جا سکا کیونکہ خالہ اپنی 2 بیٹیوں ایک بیٹے سمیت گجرانوالہ سے تشریف لے آئیں۔ ریحان MCS کر رہا تھا اور اسے روحا کا منگیتر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ خوش شکل سا ریحان عادات و اطوار میں بھی باکمال تھا۔ روحا بی بی چھپتی پھرتی، اسے بڑی ہنسی آتی کہ ہر سالگرہ، عید، اچھے مواقع پر کارڈ، تحائف کے پارسل، لین دین کے بعد، فون پر باتوں کے بعد، نگاہوں کے سامنے آنے پر یہ کیسی جھجک تھی۔ دونوں بیٹیاں اور وہ خود مل کر جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑتے رکھتی کہ ختم ہونے میں نہ آتے۔ بڑی بیٹی نوشین گریجویشن کرنے کے بعد فارغ تھی، دوسری میمونہ ابھی انٹر میں تھی۔ دونوں نے خالہ کا سرخ و سفید بے داغ حسن چرایا تھا۔ ننیال کشمیر کا تھا، اسی لیے وہاں پربہار آب و ہوا نے پورے ننیال والوں کی صحت پر اچھے اثرات مرتب کیے ہوئے تھے۔ شانوں تک کٹے بالوں والی نوشین شوخ چنچل لڑکی تھی، ہر وقت کہکوں کا طوفان امڈا رہتا۔ کسی بات کو سیریس لینا اس کی عادت نہ تھی، ہر وقت غاغل کا پاڑا اسے بہت بے چین کرنے لگتا، تنہائی کی ضرورت جلد ہی محسوس ہونے لگتی، کسی کی یاد حریر و ریشم کی طرح خود پہ تنی محسوس ہوتی۔ آج پتہ چلا تھا محبت کے لیے صورت کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت روح سے ہوتی ہے، جب سوچیں آپس میں مل جائیں۔ ایک دوسرے کا اٹھنا بیٹھنا نگاہوں کو اٹریکٹ کرنے لگا، محبت کا جادو سر جڑ کے بولتا ہے۔ ریحان، نوشین، میمونہ روز کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتے، اسے بھی اخلاق کے تمام تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ رہنا پڑتا۔ ابھی وہ لوگ گھر پہ ہی تھے، لیکن چوتھے روز وہ کاؤنٹر پہ چلا گیا کہ پیسے لے کر انہیں تفریح کرائے، اور اسی روز گویا دعاؤں کی قبولیت کا دن تھا۔ وہ اپنی تمام تر آن بان کے ساتھ داخل ہوئی تھی، مانوسی مسکراہٹ پاس کر کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ گلیکسی چکا چوند ہو گئی تھی، آج کا موقع وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر پہ امتیاز کو کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ کتابوں کی روش کے پاس وہ کسی کتاب کو پڑھ رہی تھی، مظفر صابر کی نئی کتاب، آنکھوں کے سفینے پر آئی ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ وہ چونک کر مڑی، ساتھ حیران بھی ہوئی۔ آپ ابھی کاؤنٹر پہ تھے نا؟ گویا یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں کیوں آئے، کیوں یہاں آنا منع ہے کیا؟ کاؤنٹر بھی اپنی جگہ ہے اور یہ بھی۔ دلچسپی سے اس کے سادہ مگر پرسحر وجود کو دیکھا۔ وہ متاثر ہوئی، یعنی کہ بہت ملکیت ہے آپ کی، میرے چچا کی شاپ ہے یہ۔ جہاں تک رہی بات ملکیت کی، تو کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی خالی ہی ہوتے ہیں، بالکل تشنا۔ زیر لب بڑبڑاہٹ پر وہ حیران ہوتی۔ مظفر صابر کی بک دیکھنے لگی۔ شمائل، دل کی گہرائیوں سے اسے پکارا۔ وہ چونک چونک گئی، پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میرا مطلب ہے مس شمائل، کیا آپ جانتی ہیں آج آپ کی آمد نے میری امیدوں کی روشنی کو جھلک دکھائی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ 2 مہینے 14 دن تاریکیوں کے احساس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لہجے میں گمبھیرتا اتر آئی، اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والی کرنوں سے وہ خوفزدہ تھی، پل بھر میں حکایت دل سے وہ واقف ہو چکی تھی۔ آپ مجھے جانتے ہیں، کون ہوں، کیا کرتی ہوں، کہاں رہتی ہوں، اور ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ، یہ تو جذباتیت کی ایک قسم لگتی ہے مجھے۔ اس کی پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ ایک دم سے اتنا بڑا الزام لگا دینا بھی کوئی عقل مندی نہیں، میری محبت کی توہین ہے یہ۔ کھلم کھلا اقرار تھا۔ وہ رخ موڑ گئی، پیشانی پہ شکنیں نمودار تھی۔ رہی بات آپ کو جاننے کی، تو جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گی نہیں میں کیسے جانوں گا؟ وہ بے ایمان نہیں تھا، خلوص دل کے ساتھ اسے اپنانا چاہتا تھا، اس کی مکمل رضامندی کے ساتھ۔ اس لیے بھی اسے بولنے میں کوئی عذر نہ ہوا، رابطے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو اسے ناراضگی کا موقع بھی نہ دیتا۔ ہو سکتا ہے میں اپنے متعلق آپ کو بتانا ضروری نہ سمجھتی ہوں، بے مقصد سمجھتی ہوں، پھر
اس کا جگمگاتا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اتنے نفیس سے چہرے کے پیچھے اتنی سخت تاثرات، اسے ہمیں وقت مسکراہٹ سے سجی شمائل یاد آ گئی۔ میں آپ سے وابستہ ہر بات کو بامقصد بنا لوں گا۔ میں راہ چلتی محبت پہ یقین نہیں رکھتی۔ محبت محبت ہوتی ہے، راہ چلتے ہو جائے یا پھر بند کمرے میں بیٹھ کے۔ ابھی تک وہ پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو سچی محبت کا یقین دلا سکے۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ و انداز، شفاف آنکھوں کی گواہی یقین دلا رہے تھے کہ ان دلوں میں سچے جذبات برپا ہیں۔ یہ جو شفاف سی روشنیاں ہیں، ان کی ہمراہی میں سفر آسان بنے گا۔ انابی لبوں کو بھیجتے وہ سائڈ میں ہو کر نکلنے لگی۔ مس شمائل، پلیز کوئی فون نمبر ہی دے دیں، سارے راستے میں خود کلیئر کر لوں گا۔ لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ براق پڑپڑاتا آنچل دیکھتا رہ گیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ جھنجھلاہٹ اور اضطراب طبیعت میں امڑ آیا۔ اس سے گلیکسی میں دیکھ کر جو شگفتگی ابھری تھی، اب اسی بے چینی کا شکار تھا وہ۔ لیکن تلاش دشمن جاں ختم نہ ہوئی۔ اپنے جذبوں پہ یقین تھا کہ وہ دوبارہ اس سے ملے گی جسے کھو دیا تھا۔ اتنی امید تھی کہ اب یہاں کا رخ وہ نہ کرے گی جو صرف باعتبار سمجھ کر اور مناسب ریٹ لگانے پر بار بار یہاں آیا کرتی تھی، وگرنہ اسے شاپس اس کمرشل ایریا میں جا بجا کھلے پڑے تھے، لیکن اسے یہاں کے لوگوں کی ڈیلنگ پسند تھی۔ آپا اپنے 2 سالہ بیٹے حماد کے ہمراہ آئی ہوئی تھی۔ وہ بچے کو کمپنی کم دے رہی تھی اور سوچوں میں زیادہ گری جا رہی تھی۔ بارہا ان راستوں پہ جا نکلتی جس کے دوسرے سرے پہ ایک اجنبی سعد رحمان اپنی تمام تر وارفتگی سمیت کھڑا تھا۔ وہ محبت بھی یقین تو رکھتی تھی، لیکن پائیداری اور ناپائیداری کا احساس مارے ڈالتا کہ کہیں اس جذبے کی توہین کوئی نہ کر ڈالے اور وہ تہی دامہ رہ جائے۔ اجنبی محبت سے ڈرتی، اپنے ارد گرد بہت مضبوط قسم کا خول چڑھا کر جینا اسے سکون بخش گیا، ورنہ تو قدم قدم پر جینا محال ہو جاتا۔ اس معاشرے سے اور توہین محبت کے مرحلوں سے بہت ڈر تھا، لیکن یہ خول چٹکانے کے لیے سعد رحمان پورے عزم سمیت نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی رمق تو کچھ پہلے دیکھ چکی تھی، پر اس جذبے کو محض شناسائی یا انسیت کی پیداوار سمجھ بیٹھی تھی، اور جب یہ پسندیدگی محبت کے روپ میں نظر آئی تو گنگ رہ گئی۔ وہ وجہ قامت سراپا بار بار ذہن کے پردے سے ٹکرا جاتا، جتنا ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی اس کا عزم مسمم پکار لیتا بار بار۔ شمائل، آپا نے پکارا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ غبارے کے گڈھے کو حماد کے سامنے ہلاتے ہوئے وہ ادھر ہی آ گئی۔ شمائل، تم حماد کو بھی اپنے مونٹیسوری میں رکھ لو، اتنا تنگ کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ مجال ہے جو مجھے کبھی فرصت سے بیٹھنے دے۔ تمہارے ادارے میں پیارے پیارے بچوں کو دیکھا ہے تو سوچ رہی ہوں یہ آفت کا پرکالا ہے کیا ہے ان کے آگے۔ وہ مسکرا دی۔ آپا سامنے فلور کشن لیے بیٹھ چکی تھی۔ کہا تو ہے میرے پاس چھوڑ جائیں، اتنے جانو جانو بچوں پر تو میں جان قربان کر دوں۔ بے اختیار گلابی سے حماد کو گود میں بٹھا لیا۔ تم تو ایسے کہتی ہو چندا جیسے ساری زندگی ان نمونوں کی خدمت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، دنیا تیاگ دی ہو۔ کبھی اپنے متعلق بھی سوچ لیا کرو۔ وہ پھر ہنستے ہوئے اس میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ من کے درپن میں کوئی شبیہ اترنے لگی تھی اپنے علاوہ۔ 2-3 رشتے دکھائے تو تھے ابا کو، لیکن اپنی ذہین فتین بچی کے لیے کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ وہ جو کریں گے میرے لیے بہتر ہی ہوگا آپا، آخر ہم لوگوں سے زیادہ تجربہ کار اور دور اندیش انسان ہیں، تو کب کریں گے وہ فیصلہ؟ مجھے تو BA میں ہی رکھا دیا اور محترمہ کب کی ماسٹرز کر کے بیٹھی ہیں۔ انہیں بہت دکھ تھا اپنی کم عمری کی شادی کا۔ اس کے ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہوا۔ آخر آپا بھی سمجھدار تھی، اس کی بھلائی کا ہی ہر وقت سوچتی رہتی۔ یہ تم کچھ زیادہ ہی سوچنے نہیں لگی؟ کبھی ہمیں بھی اپنی سوچوں میں شریک کر لیا کرو ذہانت بی بی۔ انہوں نے اس کا چہرہ جیسے پڑھ لیا اور پھر اس کا کترانا، جھجک جانا کچھ مشکوک ہی کر گیا۔ وہ عینی آپا، اگر کوئی راہ چلتے چلتے اچانک آپ کے راستے میں مخل ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ جان گئی کہ ان چمکدار آنکھوں میں کوئی اپنا پر تو دکھا گیا ہے جسے وہ اپنے دل میں جگہ دینا بھی چاہتی ہے اور دینے سے ڈرتی بھی ہے۔ یہ یقین تو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ منزل تک لے جانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے، یہ راہ سے بھٹکا رہا ہے، راہ پر ہے یا رہزن۔ کیسے اس بات کا اندازہ لگایا جائے؟ خدا نے تمہیں کچھ گٹس تو دیے ہیں نا، تم خود پرکھو۔ آپا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ تو جانتی ہیں میں ایسی لڑکی نہیں، کبھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں، لیکن وہ اڑ گئے ہیں آپا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہیں محبت کے رنگین راستوں پر اٹھایا گیا قدم میری خودداری نہ چھین لے۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی عزت نفس اور وقار کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہے۔ وہ اپنے وجود کو شمائل کا نام نہیں دیتی، بلکہ اپنی انا کو سب کچھ سمجھتی ہے۔ محبت کا راستہ صرف رنگین ہی نہیں میری جان، بہت مقدس بھی ہے، اگر ہر زاویے سے انسان ایماندار ہو۔ تمہارا اتنا اس کے بارے میں سوچنا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ تم آمادہ ہو اس کے متعلق سوچنے میں۔ چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کیا چاہتا ہے شمائل؟ پتہ نہیں، فون نمبر چاہیے میرا، تم دے دو۔ وہ حیران سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہ گئی۔
اپنے اوپر اعتماد کر کے کوئی کسی کی ذات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ اسے روشنی میں نکال لائیں۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس چکا چوند کو قبول کر پائے کہ نہیں، یا دوبارہ اندھیروں کی طرف مڑ جائے۔ یہ اس کی قسمت یا مقدر کا فریب۔ مجھے تم پر اس لیے اعتماد ہے شمائل کہ تم جس کے متعلق اتنا سوچنے پر مجبور ہو گئی ہو وہ کوئی عام سے شے نہیں ہوگی۔ بچپن سے اب تک تمہارے اعتماد کو دیکھتی چلی آئی ہوں۔ تمہاری ذات مجھ سے پوشیدہ تو نہیں۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وش یو گڈ لک۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر آنکھوں میں جھانکنا چاہا جبکہ وہ کمرے میں بھاگ آئی۔ مونٹیسری کے بعد بڑے بچوں کے اسکول ٹائمنگ شروع ہو جایا کرتے۔ نرم خو، مؤدب اور نفیس سے شمائل بچوں کی ماؤں کو بہترین ٹیوٹر نظر آتی۔ کئی شرارتی اور بدتمیز کی طرف راغب بچے اس کی دوستانہ کمپنی میں آ کر سدھر گئے تھے، اس لیے بھی مائیں آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتیں۔ آج فروا کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ سیمسٹر ٹیسٹ میں اس کے لیے گفٹ لینا تھا۔ دیگر بچوں نے بھی ضد کی کہ انہیں بھی لے کر جایا جائے، لیکن پھر کبھی کا وعدہ کر کے وہ فروا کو لیے نکل آئی۔ سب کو کمرہ ڈیکوریٹ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ غبارے کا پیکٹ لے کر اب اس کا ارادہ گفٹ سینٹر کی طرف جانے کا تھا۔ اسی نیت سے روڈ کراس کی۔ کیا لینا ہے فروا، اپنی مرضی سے گفٹ کا انتخاب کرو۔ طرح طرح کی لکڑی، فر، روئی، لیدر کی چیزیں بکھری پڑی تھی۔ آپی یہ سب سے اچھا ہے، ویسے تو دل چاہتا ہے ہر چیز لے لوں۔ لیدر کا خوبصورت رنگوں سے سجا چھوٹا سا پرس اس نے اٹھا لیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تمہارا کیا، میرا خود اتنی خوبصورت اشیاء دیکھ کر دل چاہ رہا ہے سب گھر لے جاؤں۔ سفید رنگت والی فروا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ پرس پیک کروانے لگی۔ خالہ کی بڑی بیٹی کے نومولود بیٹے کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی کیونکہ اب ان کی روانگی کا وقت آنے ہی والا تھا۔ امی ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ رکھوا رہی تھی کہ یہ خاندانی رکھ رکھاؤ کا سوال تھا۔ روحا دونوں کے ساتھ شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی، اس لیے وہ اکیلا ہی آ گیا تھا اور اسے بچی کے ہمراہ کھڑا دیکھ کر اپنے جذبوں کے سچے ہونے کا یقین راسخ ہو گیا تھا۔ گرین قمیص، وائٹ شلوار اور وائٹ دوپٹے میں وہ مسکراتی ہمیشہ کی طرح دل کے ہر تار کو چھیڑ رہی تھی۔ السلام علیکم، عقب سے آواز آئی تو وہ بے اختیار مڑی۔ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا۔ گرے پینٹ، لیمن شرٹ میں وہ اپنی بھرپور وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ جانے کہاں سے یہ ہمیشہ ہی تاڑ لیتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ اس نے فروا کو دیکھا۔ کون ہے یہ؟ شرارت اس کے دل میں ابھری۔ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کوئی بھانجی، بھتیجی یا بہن وغیرہ؟ اتنا اعتماد ہے اپنی پیشن گوئی پر۔ وہ ایک نئی شمائل کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ یہ بیٹی ہے میری۔ فروا کو ساتھ لگا لیا۔ اسے انکشاف پہ جھٹکا سا لگا تھا۔ حیرانی سے کبھی اسے کبھی فروا کو دیکھنے لگا۔ کیوں فروا، آپ میری بیٹی ہو نا؟ اسے یقین دلانے کے لیے فروا کو سامنے کیا۔ جی آپی، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مما بھی یہی کہتی ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر تمہاری شمی آپی تمہارا خیال رکھتی ہیں، تو میں آپ ہی کی بیٹی ہوئی نا۔ وہ ہر وقت پٹاخہ کی طرح بجنے والی بچی سے گواہی چاہ رہی تھی جس نے بلا تعامل حقیقت اگل دی۔ وہ خجل ہو گئی، ساتھ ہنسی بھی آ گئی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ فروا دوسری طرف مصروف ہو چکی تھی۔ بہت سچی ہے آپ کی بیٹی، مجھ پر گئی ہے، اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ پلیز آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں۔ اس کے دل میں بیک وقت کئی دیپ جل اٹھے، آنکھیں جگمگا اٹھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہیں چھپ جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں پر یقین آنے لگا ہے۔ نمبر لکھتے ہوئے لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ اس نے روکا پکڑ کر پرس میں ڈالا اور نکلنے لگی۔ مزید کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ شمائل جذب کے عالم میں اسے پکارا۔ میں کب تک انتظار کے لمحات گزار دوں؟ وہ سوال کا جواب دیے بغیر گفٹ سینٹر سے نکل آئی۔ فروا بہت خوش تھی۔ من پسند گفٹ لے کر شام کو اس کی خوشی سیلیبریٹ کی، لیکن صبح کا واقعہ ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ بار بار کاغذ کے پرزے کو دیکھتی اور مسلتی جاتی۔ آخر ایک ہفتے بعد بچوں کے شور شرابے سے فراغت پا کر ابا کو کافی دے کر اپنے کمرے میں آئی تو فون سیٹ کو گھورتی رہی۔ دل الگ دھڑکے جا رہا تھا۔ ابھی نمبر ملایا بھی نہیں تھا۔ آخر دل مضبوط کر کے نمبر ملایا۔ دوسری طرف اسی نے اٹھایا تھا۔ ہیلو کی باری آواز ابھری تو چند ثانیے خاموشی میں گزر گئے۔ دوبارہ ہیلو کہنے پر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ یقیناً شمائل ہیں۔ سر خوشی سے ابھری۔ کتنی پہچان تھی اس کی آواز کی، اتنی جلدی پہچان گئے۔ آپ تو جس راستے سے گزر کر جائیں گی میں قدموں کے نشان بھی پہچان لوں گا۔ جذبے ہی جذبے تھے، جس طرف نظر اٹھاتی، جس طرف رخ کرتی، راستے مشق بار پاتی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میرا فون نمبر لے کر؟ دھیمے سے استفسار کیا۔ کیا آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائیں شمائل کہ مجھے کیوں آپ کا فون نمبر چاہیے؟ شمائل میں آپ کے عادات و خصائل سے تھوڑی بہت واقفیت تو رکھتا ہوں، اس لیے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ چند سوالوں کے بعد مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، جو کچھ ہوگا آپ کے بڑوں کی مکمل رضامندی سے ہوگا۔ وہ خاموش تار سے کھیلتی رہی۔ شمائل آر یو انگیجڈ؟ نو۔ ویری گڈ۔ وہ پسینے میں نہا گئی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں MCS کر رہا ہوں۔ میں MA کر چکی ہوں اسلامک اسٹڈیز میں۔ آج کل مونٹیسری چلا رہی ہوں۔ اوہ، یہ خوبصورت خیال کیسے آیا آپ کو؟ وہ مسکرائی۔ BA کے پیپرز کے بعد میں فارغ تھی تو گھر بیٹھے کچھ کرنے کا خیال آیا۔ بچے بہت مجھے پسند کرتے ہیں، اس لیے کچھ یونیک کارکردگی کا خیال
اس جانب لے آیا۔ ہاں، بچوں کی صحیح تربیت بھی آپ کرتی ہیں، بہت سچ بولتے ہیں۔ کچھ یاد دلانے پر وہ ہنس پڑی۔ شکریہ نوازش۔ شمائل: ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی، یعنی کہ میں ہوں سعد رحمان، 2 بہنیں میرڈ ہیں اور مجھ سے چھوٹی بہن بی ایڈ کر رہی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ روحا رحمان۔ آپ سب کے نام بہت اچھے ہیں، لیکن شمائل کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا گھرانہ 4 بہنوں پر مشتمل ہے۔ میرے ابا ریٹائرڈ ہیں۔ ہم 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ گویا ہر طرف آسانی ہی آسانی ہے۔ شرارت بھرے جملے پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آج کتنے خوش بخت لمحات میرے نصیب بنے ہیں شمائل، آپ کو میں بتا نہیں سکتا میں آج کتنا خوش ہوں۔ آج اس دن کے لیے میں نے کتنی دعائیں مانگی، اس کا شمار نہیں۔ جاگ کی طرح اٹھنے والی محبت جلد ہی بیٹھ جاتی ہے۔ بہت مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے آپ کے مقام کو، اسے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ دیکھ لیں گے آپ کو بھی۔ میں اسی مقام پر کھڑا ملوں گا جہاں میرے جذبوں کی شدت نے آپ کو پکارا تھا، ہمیشہ اور ہر لمحہ۔ اوکے، پھر آپ سے بات ہوگی، میں انتظار کروں گا۔ وہ ریسیور رکھ چکی تھی، ابا اندر آ رہے تھے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کچھ چاہیے تھا ابا؟ بلا لیا ہوتا۔ کیوں؟ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگا سکتا؟ کیوں نہیں ابا، شرمندہ مت کیا کریں۔ ان کے لیے بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ شمی بیٹا، تمہارا ادارہ کیسا جا رہا ہے؟ وہ جان چکی تھی کچھ بتانے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے ابا تمہید باندھ رہے ہیں۔ فرسٹ کلاس، آپ کی دعائیں چاہیے ابا۔ شمی بیٹا، تمہیں تمہاری آپا نے کچھ رشتوں کے متعلق بتایا ہوگا۔ وہ جھجکتی ہوئی ایک طرف سمٹ گئی۔ اصل میں بیٹا، رشتوں میں کچھ برائی تو نہیں تھی، کوئی بھی گھرانہ اتنا برا نہیں ہوتا، بس کچھ جوڑ ہوتے ہیں جنہیں ہم ملانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں۔ مجھے وہ تمہارے قابل نہ لگے۔ 2 بچے تو باہر کے ممالک میں رہائش رکھتے ہیں اور مجھے انجان لوگوں میں بھیجنے سے ڈر لگتا ہے۔ ان میں سے ایک بزنس مین ہے، وہ اس لیے مناسب نہیں لگا کہ ایک نازک رکھ رکھاؤ رکھنے والی بچی کی ذہنی ہمآہنگی 2 اور 2 4 کرنے والے شخص کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ابا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، جو آپ کریں گے میرے لیے بہتر ہی کریں گے۔ میں نے اس لیے بتانا مناسب سمجھا کہ کہیں تم میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو۔ بیٹا، کیسی غلط فہمی ابا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو میرے متعلق ایسا سوچ رہے ہیں۔ روٹھے روٹھے لہجے پر انہیں بے اختیار پیار آ گیا۔ مجھے تم پر مان ہے شمائل۔ ابا، آئندہ اس ٹاپک پر آپ بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جسے بھی سلیکٹ کریں گے میں انحراف نہیں کروں گی۔ وہ اپنی مرضی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ والدین کے فیصلوں سے ہٹ کر کام کرنے والوں کو بے ثمر ہی دیکھا تھا۔ اپنی زندگی کو کسی ندامت یا پچھتاوے کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی عزت نفس، اپنا آپ اسے بہت عزیز تھا۔ خالہ رخصت ہونے لگی تھی۔ امی سے نہ جانے بند کمرے میں کیا گفت و شنید ہوتی رہی۔ جوان پارٹی الگ کمرے میں بیٹھ جاتی۔ جاتے جاتے خالہ نے امی کے سامنے کہا تھا، اب اگلی بار میں رشتے پکے کر کے جاؤں گی، آپ لوگ تیاری پکی رکھیں۔ روحا اندر آ گئی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ گھر میں کوئی ہنگامہ جاگے، امی نے جواب دیا۔ خالہ سعد کو پیار کرنے کے بعد روحا کی بلائیں لینے اندر ہی آ گئی تھی، جس کے چہرے کے رنگوں سے پوری آمادگی ظاہر ہوتی تھی۔ مسکراہٹ میں سکون تھا، ہنسی میں کھنک تھی، باتوں میں جلترنگ بج رہے تھے۔ کام کرتے ہوئے گنگناتی، کیا بات ہے روحا بی بی، اپنی خوشیاں ہم سے بھی شیئر کر لو۔ اسے شرارت سوجی تھی۔ کچن کے دروازے پر جا کر کھنکارا تھا، وہ گلابی ہو گئی تھی۔ جب سے خالہ گئی ہیں آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتی۔ ایک کوفتہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کو بھی لفٹ کرانے کے لیے کوئی مل جائے گی۔ کب عزیزہ، تم تلاش ہی نہیں کر رہی اپنی بھابھی، اوپری طور پر کہنے سے بھابھی ملنے سے تو رہیں۔ وہ اصل میں اس کے متعلق روحا کو بتانا چاہتا تھا، کسی کو اپنے اس خوبصورت راز میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ آر یو سیریس بھائی؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ کیوں بھائی، میں نے شادی نہیں کرنی کیا؟ وہ ہنسا۔ کہاں تو آپ ادکتے تھے کل تک یہ ذکر سننے سے۔ بہرحال یہ اچھا ہی ہوا آپ ذہنی طور پر تیار ہو گئے، ورنہ امی اور میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ وہ واقعی بہت خوش تھی۔ پوچھو گی نہیں کون ہے وہ جسے تمہارے بھائی نے پسند کیا ہے؟ بہت سی خوشگوار حیرتوں میں وہ گھری ہوئی تھی۔ کچھ تو آپ کے بدلے انداز و اطوار دیکھ رہی تھی۔ بہرحال آپ اپنی زبان سے اقرار کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ذہن میں پورے طمطراق کے ساتھ نوشین حاوی ہو گئی۔ اس کا نام شمائل ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دھڑا دھڑ کئی آسمان خود پہ ٹوٹتے دیکھا، ساتھ نوشین، ریحان اور خود کا مربع کئی ٹکڑوں میں منقسم ہوتا نظر آیا۔ وہ بہت اچھی ہے روحا، اتنی خوبصورت کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اسے دیکھا تو اپنی تقدیر پر یہ غصہ آیا کہ اتنے عرصے بعد شمائل کو کیوں پایا، اور خوشی بھی ہوئی کہ قسمت نے ملوا تو دیا، ورنہ میں تو تشنا ہی رہتا۔ کیا وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہیں؟ وہ سن ہوئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید۔ ساتھ کے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ وہ دیکھنے لگی۔ آپ نے پرپوز کر دیا؟ توبہ کرو، پرپوز تو تم لوگ کرو گے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں نے جس روز کہہ دیا وہ ہاں کرتی کرتی نہ کر دے گی۔ بہت رکھ رکھاؤ والی لڑکی ہے وہ، ہماری شاپ پر آتی تھی تو میری توجہ کا مرکز بن جایا کرتی تھی۔ تم دیکھو گی نا تو میری پسند کو داد دو گی، ملو گی نا اس سے۔ وہ بے خودی میں جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ روحا خشک لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ کتنا مان تھا اس کے جملے میں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔
کیا کرتی ہیں وہ؟ سر جھکا کر مسالہ بھوننے لگی۔ اندر تو طوفان برپا تھا۔ ماسٹرز کیا ہوا ہے، مونٹیسوری کھولی ہوئی ہے۔ پتہ ہے روحا، اسے دیکھ کر بس ایک ہی احساس جاگتا ہے کہ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہوگی۔ بہت فرینڈلی ہے، تم سے فوراً پکی دوستی ہو جائے گی۔ کب ملوائیں گے؟ ابھی ذرا معاملہ سیٹ ہونے دو، پھر ٹھیک ہے نا؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ کچن سے نکل چکا تھا، اپنے خوشگوار انداز سمیت۔ اس سے ٹھیک طریقے سے اب کام نہ کیا گیا۔ کیا ہونے والا تھا کچھ خبر نہ تھی۔ بھائی کا مان رکھ لیا تو اس کے لبوں کی ہنسی چھن جائے گی، اور اپنی خوشی کا سامان کر لیا تو بھائی کا جگمگاتا چہرہ روپوش ہو جائے گا۔ عجیب سے شب و روز تھے کہ کسی کی محبت کی کہکشاں پر وہ سنہری تاج پہنے براجمان تھی۔ ارد گرد خوبصورت جذبات کی پریاں تھیں۔ سنہری چھڑی اٹھائے ساتھ رحمان بہت بولتا تھا۔ وہ ریسیور اٹھائے اٹھائے تھک جاتی، لیکن ادھر چاہتوں کا سیلاب رکنے میں نہ آتا۔ پتہ نہیں کب آپ کو یقین آئے گا کہ میری محبت جھاگ کا بلبلہ نہیں، میں اٹل ہوں شمائل۔ یقین آ بھی گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بے چارگی در آئی جملے میں۔ آپ مجھے اجازت تو دیں کہ میں پیش قدمی کروں۔ اپنا فون نمبر تک تو دیا نہیں، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ نہیں، میں پریشان نہیں کر رہی، میں تو خود پریشان ہوں۔ آپ خود اپنے ہاتھوں پریشانی کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ مجھے ایڈریس بتائیں، میں امی کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ مت مذاق بنائیں میرے صبر کو۔ وہ بھی جھنجھلا گیا تھا اس کے اپنے ہاتھوں امتحان کھڑا کرنے سے۔ دے دوں گی، پتہ نہیں کون سا محرک مجھے ایسا نہیں کرنے دیتا۔ میں دینا بھی چاہتی ہوں، دینا نہیں بھی چاہتی۔ یہ الجھنیں بات کے لیے آپ اٹھا کر نہیں رکھ سکتی، میں حل کر دوں گا آپ کی الجھن کو۔ وہ دھیمے سروں میں ہنس پڑی۔ ساتھ رحمان نے حیا کے گھنگرو بجتے سن لیے تھے۔ شمائل جذب سے پکارا، میں پسند ہوں آپ کو۔ اس نے دل کو سمجھایا، قبل از وقت سچ بولنے سے باز رکھا۔ میرے والدین کو آپ پسند ہوں گے تو مجھے بھی، ورنہ کتنی عجیب لڑکی تھی وہ، آپ کی اور میری قسمت۔ اچھا بات سنیں، میں کل 3 بجے فون کروں گی، لیکن آپ کے لیے نہیں، روحا کے لیے۔ وہ اطمینان میں گھرا جا رہا تھا۔ اوکے، کر لیجیے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی الجھنوں کا تصور کر کے خوشی کے ساتھ بے چینی بھی ہوئے جا رہی ہے۔ کیوں یہ اظہار کرنے سے ڈرتی ہے؟ جو پتہ مل جائے میرے جنون کا تو شاید 1 منٹ بھی دیر نہ لگائے اور میرے جذبات کے سمندر میں گم ہو جائے۔ اس نے روحا کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بھائی آپ خود فون کر لیتے، اس نے اپنا فون نمبر ہی نہیں دیا ہوا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سجائے وہاں سے چل دیا۔ 3 بجے واقعی اس کا فون آ گیا۔ فون روحا نہیں اٹھایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام دعا کے بعد وہ خیر خیریت پر آ گئی۔ سلجھی ہوئی دھیمی آواز اس کے سلجھے ہوئے ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ ساتھ پاس ہی بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ کافی دیر تک تعارف کا سلسلہ چلتا رہا۔ شوق پوچھے گئے اسٹار تک۔ وہ شرارت سے ساتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی آپ تو دوسرے کمرے میں جائیں، ہماری پرسنل باتیں بھی کچھ اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ انکار کر گیا۔ میں ہر وہ جواب سننا چاہتا ہوں جو وہ سن رہی ہیں، اس لیے پلیز مجھے یہاں ہی رہنے دو۔ ریسیور روحا کے ہاتھ پہ لرز گیا۔ محبتوں کی انتہا تھی۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس لڑکی میں کہ بھائی نے اسے دیکھ کر آنکھیں بند ہونے کی دعا مانگ لی کہ پھر کسی اور پر نظر نہ پڑے۔ اس طرف شمائل کی ہیلو ہیلو جاری تھی۔ میں سن رہی ہوں شمائل، آپ سیکریٹریٹ ہیں تو ایسے لوگوں کو وفاداری کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اسپیشلی خواتین کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ۔ وہ ہنس پڑی۔ صرف جیون ساتھی کے ساتھ ہی نہیں، ہر اس ہستی کے ساتھ جو ان لوگوں کو پیارا ہو جائے۔ آپ ایسی ہیں۔ بھائی اتنا اپنے متعلق نہیں سوچا، ویسے بھی اپنے متعلق خوش فہم نہیں ہونا چاہیے۔ اب پلیز یہ مت کہہ دیجیے گا کہ ان سے وابستہ ہر شے پیاری ہے۔ ارے نہیں، وہ تو بات بات پر ہنسی تھی۔ ابھی یہ نوبت نہیں آئی کہ ہر شے پیاری ہونے لگے۔ بہرحال آپ کا دوستانہ انداز اچھا لگا۔ یہ نوبت جانے کب آئے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنی پیاری آپ کی باتیں ہیں، اسی نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ خالی کھلی باتیں نہیں شمائل، جب ملوں گی تو فیصلہ دیجیے گا۔ اوکے بھائی ٹھیک ہے۔ پھر کب یہ خوش نصیب سعادت مجھے عنایت کرنے والی ہیں آپ؟ بس تھوڑے دن اور ٹھہر جائیں، پھر ملیں گے۔ گویا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ نہیں اللہ نہ کرے، تفتیش کیسی؟ دنیا میں کوئی مکمل طور پر اچھا یا مکمل طور پر برا نہیں ہوتا۔ میرے اندر خود کئی خامیاں ہوں گی، صاف گوئی سے اس نے اقرار کیا۔ انہی باتوں نے کسی بے نیاز دل کو اپنے سیر میں گرفتار کیا ہوگا۔ ساتھ کو دیکھا جو مسحور ہو رہا تھا صرف اس کے جواب سن کر۔ کیسا غبار اٹھ رہا تھا ارد گرد۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کیسی لڑکی ہے جس نے خود فون کرنے کی ابتدا کی۔ وہ نادم ہوئی۔ سوچ تو نہیں رہی، حیران ہو رہی ہوں کہ محبت میں ایسا محتاط انداز، محبت انداز میں شرمیلا پن اور پریشانی دونوں دھر آئے۔ احتیاط کیسی؟ کچھ مضبوطی کا احساس کر لوں تو پھر نمبر بھی دے دوں گی۔ آپ سے ملنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہت جلد اس کی اجازت دوں گی۔ اصل میں روحا، میں اپنے کسی بڑے کو آپ کے متعلق بتانا چاہتی ہوں، آپ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔
پھر جلدی کریں نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ اطمینان اسے ہوا تھا کہ کم از کم اپنے گھر کے کسی فرد سے اس کا تذکرہ تو ہوا ہے۔ اب راستے کچھ ہموار سے ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ فون کر لیا کرتی، کبھی دیر کر دیتی تو ساتھ کا موڈ آف پاتی۔ اصرار ہوتا کہ 15 دن بہت ہوتے ہیں۔ وہ ہفتے بعد فون کرنے پر مجبور کرتا، اکثر کہتا، میرے لیے آپ کا نمبر حاصل کرنا اتنا بھی مشکل نہیں، لیکن میں نے اپنے صبر و ضبط کو اتنا پابند کیا ہوا ہے کہ کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ کھلکھلاتی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیسی بات کرے۔ گھر میں آپا کا فون آ گیا۔ بھائی کیا حال ہے؟ ان کے جواب کی راہ میں بار بار مخل ہو رہے تھے، کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ آپا ٹھیک ہے وہ، کب بلا رہی ہو انہیں؟ دیکھیں جب دل و دماغ نے اجازت دی۔ بہت بڑے دل گردے کا مالک ہے وہ، جس نے اپنے صبر کا امتحان لینے کی مکمل اجازت دی ہوئی ہے تمہیں۔ وہ ناز سے ہنستی رہی، فخر و انبساط میں ڈوبی، کچھ ڈری و سہمی، لیکن ہنستی ضرور کہ کھنک کسی اور کی عطا تھی۔ آپ کا ایک روز صبح ہی صبح فون آ گیا۔ تم جانتی ہو میں رات بھر کیا سوچتی رہی ہوں شمائل؟ یہ کہ تم اسکول کے بچوں کو ٹرپ پر لے کر جا رہی ہو نا؟ ہاں، بچوں نے ضد تو مچائی ہوئی ہے کہ ہر مرتبہ کی طرح انہیں سیر پر لے کر جایا جائے۔ ذرا امی ابا سے اجازت لے لوں؟ شمی اس بار کلر کار چلو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کیوں آپی، یہ مخصوص جگہ ہی کیوں؟ چندہ موسم اچھا ہے، بوٹنگ کریں گے۔ اس جھیل پر تو میں جتنی بار جاؤں سیری نہیں ہوتی، پرسکون جگہ ہے۔ موٹر وے سے جائیں گے، سفر آسان ہو جائے گا۔ اور اتنا سوچا اس لیے ہے کہ تم ان کی بہن کو فون کر کے بلا لو، اچھا ہے گھر سے ہٹ کر ملاقات بھی ہو جائے گی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، ویسے بھی وہ جلدی ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں۔ واہ، اتنی جلدی؟ اپنی پلی پلائی بہن پر قبضہ جمانے تھوڑی دوں گی، ان کے جیدار بھائی کو بھی تو ذرا دیکھوں۔ وہ مسکرائے گئی۔ اچھا میں بات کروں گی اس سے، تم نمبر مجھے دے دو، میں خود راضی کر لوں گی۔ آپا کا ہمیشہ ہی بے پناہ پیار اس پر برستا، پھر جانے انہوں نے کس طرح راضی کیا کہ وہ مان گئی۔ آپا نے ڈیٹ دے دی، اس نے بچوں کے گھر میں لیٹر جاری کر دیے کہ بدھ کی صبح 8 دسمبر کو بچے بچیاں اپنے والدین کے ساتھ حاضر ہو جائیں، ساتھ گرم کپڑوں کی ہدایات کی۔ روحا بہت خوش تھی۔ رات کو فون کیا تو معلوم ہوا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی، کسی پرفضا مقام پر اچھے لوگوں سے ملاقات ہو۔ صبح 8 بجے یہاں آ جانا۔ اس نے ایڈریس بتایا۔ گاڑی کی بکنگ ہو چکی تھی، لیکن صبح ناخوشگواریت یہ ہو گئی کہ آپا کا فون آ گیا۔ وہ نہیں جا رہی تھی۔ مگر کیوں آپا؟ پلیز روحا کو بھی بلا لیا ہے۔ میری جان، تمہارے بھائی نے رات 11 بجے مجھے بتایا کہ انہوں نے کچھ کاروباری دوستوں کو کھانے پر بلا لیا ہے۔ تم تو جانتی ہو، انکار کیا تو مہینے بھر منہ بسورتے رہیں گے۔ پچھلی بار بھی طبیعت خرابی کی بنا پر انکار کر دیا تھا۔ تم تیمور کو ساتھ لے لینا۔ انہوں نے چچا کے بیٹے کا نام لیا جو شمائل سے چھوٹا تھا۔ ہر موقع پر ان کی مدد کو تیار ملتا۔ پھر تمہارے ساتھ تو اچھے لوگ ہوں گے۔ آخر میں ان کے جملے میں شرارت بھر گئی۔ اس نے بنا کر خدا حافظ کہہ دیا۔ سب بچے آ چکے تھے۔ گاڑی، ڈرائیور، تیمور صاحب تیار کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد بائیک پر سعد و روحا آتے دکھائی دیے۔ عجیب طرح کی صورتحال میں وہ گرفتار ہو گئیں۔ روحا بھائی کی فوٹو کاپی ہی تھی، وہی روشن اجلا چہرہ، روشن آنکھیں، گنے گنے بال۔ اگر وہ اکیلی بھی آتی تو وہ اسے پہچاننے میں دیر نہ لگاتی۔ بائک سے اترتے ہی وہ گلے لگ گئی۔ جیسی باتیں سنی فون پر ویسا ہی پایا۔ کسی کی پرشوق نگاہوں کی برقعات اس پر برس رہی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھال پائی، جھیمی جھیمی مسکراہٹ سمیت۔ وہ ہر بار ایک نئی شمائل کے روپ میں نظر آتی۔ آپ بھی اچھی ہیں۔ اوکے، واپسی کا ٹائم پتہ چل جاتا تو روحا کو لینے آ جاتا۔ ہم انشاءاللہ 3 بجے تک واپس آ ہی جائیں گے۔ آپ 4 بجے آ سکتے ہیں۔ روحا ہمارے گھر بیٹھ جائیں گی۔ میری دعا ہے آپ ایک اچھا وقت گزاریں۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے بائک پر بیٹھ گیا۔ روحا بھائی کی آنکھوں کی قندیلیں دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی، جہاں بچے پہلے سے بیٹھے شور مچا رہے تھے۔ امی ابا کو خدا حافظ کہا، انہیں روحا کو دوست کہہ کر تعارف کروایا۔ بچے اپنی معصومیت سیر پر روانہ ہونے کے جوش سمیت بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آپ اتنے بچوں کو بیک وقت کیسے سنبھال لیتی ہیں؟ روحا نے اس کی طرف دیکھا۔ سادہ سے پنک سوٹ پر وائٹ چادر لیے، گلاسز لگائے، خود بھی پنک ہی ہو رہی تھی۔ یہ تو شام کی شفٹ کے بچے ہیں۔ صبح ان سے بھی چھوٹے بچے مونٹیسری میں آتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، چھوٹی موٹی شرارتوں میں شریک ہونا۔ ایسا لگتا ہے پوری دنیا پر معصومیت کی اجلی روشنی بکھری ہوئی ہے۔ گاڑی پشاور روڈ سے آگے نکل رہی تھی۔ جب سے بھائی نے آپ کے متعلق بتایا، میرے دل میں اتنا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا کہ کسی طرح آپ سے مل لوں، اور اب تو ہماری اچھی دوستی ہو چکی ہے۔ وہ مسکرا کر بچوں میں ٹافیاں اور ڈرائی فروٹس تقسیم کرنے لگی۔ بھائی کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ وہ چہرے کے تاثرات مکمل طور پر چھپانا چاہتی تھی، کسی پر یہ بات نہیں کھولنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی باتیں سب کے سب اچھے لگنے لگے ہیں۔ جیسے کوئی معصوم بچے پر آ گئی ہو تو دنیا کی ہر چیز نئی نئی اور اچھی لگتی ہے۔ ہر شے میں تجسس محسوس ہوتا ہے۔ اسے ابھی دنیا اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اس وقت مکمل طور پر نظریں جھکا گئی۔ مجھے وہی اچھا لگے گا روحا جو مکمل طور پر میرا ہوگا، جس کے کھو جانے کا خدشہ میرے دل میں نہیں ہوگا۔ اسے حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ بھائی سے آپ کو محبت نہیں ہوئی اب تک؟
اس کی نظریں اس کا چہرہ ٹٹول رہی تھی۔ نہیں، اسے مصلحتاً اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ اگر کبھی ساتھ اس کا نہ ہو سکا تو شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے، کسی کی نگاہوں میں اسے ندامت نہ محسوس ہو۔ دل پر صبر کر کے وقار کے ساتھ جی لے گی۔ پھر وہ فون ملاقات کی یہ پہلی شمائل، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مواقع اس لیے فراہم کیے کہ خدا کو وسیلہ بھی ٹھہرانا ہوتا ہے اس دنیا میں ہی کسی بھی ذریعے سے۔ پھر اگر آپ کے بھائی کے جذبے سچے ہوئے تو یہی وسیلہ صحیح۔ مجھے آپ کے بھائی پسند ضرور ہیں، اس حد سے بھی کچھ محرک بن گیا، ورنہ پسندیدگی کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے۔ اچھی بات ہے، وہ متاثر ہوئی۔ مجھے آپ کے خیالات اچھے لگے ہیں۔ ایسے خیالات، ایسی پرسنالٹی کسی کو بھی گرویدہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے روحا کی طرف دیکھا۔ وہ بولتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ نیلی جھیل تحاد نظر خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ بچوں کو مکمل طور پر اپنی نظروں کے اثار میں رکھنا تھا، اس لیے اس نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ابرار چاچا، آپ سب بچوں کو پہاڑ کی طرف لے جائیں، وہاں اگر کھانا بھی کھانا چاہیں تو آپ باسکٹ کھول لیجیے گا، سب مل کر کھانا کھا لیں گے۔ آپ کھائیں گی روحا؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، جب آپ شروع کریں گی میں بھی کھا لوں گی۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ چمکیلی دھوپ نے ہر جگہ احاطہ کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ماحول کی خوشگواریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ سورج کی تپش سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ آپ سے ملنا بہت ضروری تھا شمائل۔ روحا کا دل سخت ہو گیا تھا۔ ریحان کی محبت سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے بھی تو اتنی ہی محبت ریحان سے تھی جتنی محبت ساتھ شمائل سے کرنے لگا تھا۔ سوچا کچھ حقیقت آپ پر بھی واضح کر دوں تاکہ آپ کی پسندیدگی محبت میں چینج نہ ہو۔ اس نے بے ساختہ چونک کر سر اٹھایا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، بہت ہی خطرناک، دل ہلا دینے والا انکشاف ہونے والا ہو۔ روحا اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ شمائل، اچھا ہوا آپ محبت کے سمندر میں نہیں اتری تھی، ورنہ آپ کے دامن میں ہیرے موتی نہ آتے، آپ کا دامن خالی رہ جاتا۔ ایسے خالی خالی نظروں سے دیکھا، گویا اس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کے یقین کرنا چاہتی تھی۔ کھل کر کہو روحا، میرے دلی حالات ابھی اس نیچ پر نہیں پہنچے کہ تمہارے لبوں پر ہاتھ رکھ دوں یا تمہارے الفاظ گونگے ہونے کی دعائیں مانگوں۔ اس نے دل کڑا کر لیا۔ بہت کڑے سفر کے لیے سواری بھی تو پائیدار ہونی چاہیے تھی۔ شمائل، آپ اپنی پسند سے دستبردار ہو جائیں۔ دھماکہ ہو گیا۔ ہر طرف خوابوں کے چیتڑے بکھرے پڑے تھے۔ کالا کالا دھواں فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ ابھی تو وہ خواب کسی اور کو بھی سنانے تھے، جو اس کی آنکھوں نے چپکے کے دیکھ ڈالے تھے۔ اپنے راز میں کسی اور کو بھی شریک کرنا تھا کہ دل کے چاروں اطراف یادیں، خوبصورت باتوں کا سیر ٹوٹا پڑا تھا۔ وہ خود ہی ٹوٹ گئی تھی، جیسے مضبوط درخت کو اندر ہی اندر دیمک کھا جائے۔ بھائی شروع سے ہی منسوب ہے اس لڑکی سے جس کے بھائی سے میں منسوب ہوں۔ اسے آج پتہ چلا تھا انسان اندر ہی اندر کیسے مر جاتا ہے۔ کیا یہی ڈر تھا جو اسے ہر وقت روکتا تھا اپنا فون نمبر دینے سے؟ اور آج گھر کی راہ دکھائی تو اس کا اپنا راستہ کھو گیا تھا۔ آپ کی پسند 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینوں پر مشتمل ہوگی، اور میری اور ریحان کی محبت اس وقت سے ہے جب سے میں نے محسوس کیا کہ درخت، پودے، چرند پرند، شام و سحر کیا شے ہیں۔ میں نے محبت کو اسی وقت پہچان لیا تھا۔ آپ کے بھائی کو پتہ نہیں وہ منسوب ہیں؟ حلق خشک ہو رہا تھا۔ نہیں، کبھی ہم نے بتانے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ اب جب انہوں نے آپ کے متعلق بتایا تو مجھے شوق ہوا کہ انہوں نے اپنے متعلق اس زاویے پر سوچ کیسے لیا۔ شاید انہیں نوشین پسند نہیں، کیونکہ میں نے کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے شمائل کہ خالہ نے وٹر سٹر میں ہمارا رشتہ کیا ہوا ہے۔ ہم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے۔ اگر بھائی نے آپ کی وجہ سے انکار کیا تو میرے بچپن کے جذبے ہرٹ ہو جائیں گے۔ میں ریحان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بھائی نے انکار کر دیا تو خالہ مجھے لینے سے انکار کر دیں گی اور میں مر جاؤں گی۔ وہ ہنس پڑی۔ جھیل کی نمی پلکوں پہ آ ٹھہری تھی۔ تم تو پاگل ہو بالکل، وہ کیوں انکار کریں گے؟ میں اقرار کروں گی تو وہ خاندانی مراسم میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے نا؟ روحا دیکھے گئی۔ میری تو پسند تھی۔ پسند تو کوئی بھی اچھا بندہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں پسندیدہ بندے سے شادی ہو۔ تم اپنی محبت کی دنیا آباد کرو، خوش رہو۔ وہ زمانہ تیری محبت کا ایک بھولی ہوئی کہانی ہے۔ کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے۔ آنسو آنکھوں کے اندر ہی خشک کر لیے، صرف دل روتا رہا۔ آؤ کھانا کھا لیں۔ حیرانی تھی اپنے اوپر کہ آواز کی لرزش پر بھی قابو پا لیا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں شمائل، بہت ہی اچھی۔ میں بتا نہیں سکتی کتنے خدشے میرے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ لیو دس ٹاپک ناؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ خوش و مطمئن اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی کو تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ میں نے آپ کو انسسٹ کیا ہے؟ نہیں، میں تم پہ الزام نہیں آنے دوں گی، تم بے فکر رہو۔ واپسی ہوگی، ساتھ ہی اپنے پہلی مرتبہ آنکھوں میں سجائے گئے سپنے کا بھاری تاوان ادا کرنا پڑا۔ ساتھ لینے آیا تھا، خوش دلی کے ساتھ اسے خدا حافظ کہا، اور وہ اپنے ٹھٹھرتے وجود کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ احساسات سن ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی، جہاں جہاں سے امیدوں کے بیل پھوٹے پھوٹے پڑے تھے وہاں سے سحر پھیل رہی تھی۔ جانے والے کی کوئی بات نہ پوچھو مجھ سے، میرے گھر کے در و دیوار کی آنکھیں دیکھو۔
آپا کا فون آیا۔ وہ بہت زیادہ شرارت پر آمادہ تھی۔ آپا، وہ واقعی شام مثال کا چاند تھا جو آج اتر گیا۔ جھیل کنارے نہ آپ یاد کریں اور میں بھی بلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنی سادہ معصوم سی بہن کے دکھ پر ان کے دل پر چرکا لگا تھا۔ ایک وہ رات جب وہ سو نہ سکی تھی، جب سعد رحمان نے گلیکسی کی چکا چوند اس کے دل میں اتار دی تھی، اور ایک آج کی رات تھی جب اماواس کی رات کا اندھیرا دل میں اترا ہوا تھا اور آج بھی نیند دور دور تک نہ تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن جانے کون سی بات میری زبان روک لیتی تھی۔ میں نے اسی وجہ سے آج تک آپ سے اقرار نہ کیا، کیونکہ میری بیماری میرا جرم بن گئی تھی۔ آپ کی بے پایہ محبت کے سامنے میں اسی خیال کے تحت روحا کو اپنے ساتھ کلر کار لے گئی کہ اسے بتا دوں میرے دل میں سوراخ، کارڈیک ہول ہے۔ دراصل بہت دیر سے پتہ چلا، اسے بار بار الیکٹرک کی ننگی تار سے داغا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں تنفس کی آمد و رفت تھی کہ نہیں، وہ تو بس اس کے مصفا چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں شمالی علاقہ جات نہیں جا سکتی تھی، وہاں جا کر میری طبیعت بہت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ بچپن میں دوڑ بھاگ نہیں سکتی تھی، اب علاج تو ہو رہا ہے میرا، لیکن بیماری کی جلد ڈائگنوز نہ ہونے کی وجہ سے میرے کتنے آرگن متاثر ہو چکے ہیں۔ مجھے پانی اتنا پسند ہے، قریب چلی جاتی ہوں لیکن بوٹنگ نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت پسند ہے بوٹنگ کرنا، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے ساری خواہشات کو ختم کر دیا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے شمائل؟ اس نے نظریں اٹھائی۔ ابھی یہ سوال اب اور تب کی بات مت کریں، مجھے زیادہ راہ دیں تاکہ باقی ماندہ زندگی ہم سفر کے بغیر صحیح کسی کے ایک جملے کے ستون کے سہارے گزار دوں۔ اتنی شدید محبت، اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ سعد پلیز۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، سارے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے اور دکھ مت دیں، اوروں کو سکھ دینے والے ہی سکھی رہتے ہیں۔ پھر آپ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں گے نا؟ کیا انداز تھا، زہر اور امرت ساتھ ساتھ پلانے والا۔ شٹ اپ، وہ سہم گئی۔ اس کا پورا چہرہ انگارہ بنتے اس نے دیکھا، بس نہیں تھا کہ تھپڑ سے اس کا چہرہ اس بات پر سرخ کر دیتا، اور تیز قدموں سمیت وہاں سے ہٹ گیا۔ غصے کے احساسات میں بس یہی یاد رہا تھا کہ چپ کر جانا ہے، ورنہ جملوں کے آتش فشاں نے اسے کہاں سے کہاں لے جانا تھا۔ اس رات 11 بجے فون آیا۔ امی ابا سو جاتے تھے، وہی اٹھاتی تھی۔ کمرے کے ایکسٹینشن کو اٹھا لیا۔ شمائل، زمانے کے ہیر پھیر میں آ کر آپ کی فرقت کو نصیب سمجھ کر آپ کی راہوں سے ہٹ تو سکتا ہوں، آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتا آخری دم تک۔ فون بند ہو چکا تھا۔ زخمی مسکراہٹ لیے چیئر پر بیٹھ گئی۔ کتنے ڈھیر سارے دن گزر گئے، اسی طرح یوں لگتا کہ وہ آخری بار ہنسا تھا جب روحا نے گلیکسی میں اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ جس طرح رائزن دلوں کو لوٹتے ہیں، اسی طرح اس روز اس کے دل کی آرزوئیں اور تمنائیں لوٹ لی گئیں۔ روحا کو بتایا تو اس نے نظریں چرائیں۔ ہاں بھئی، اس روز شمائل یہی کچھ بتا رہی تھی، لیکن میں سوچتا ہوں روحا کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ میری محبت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ اٹل تھا۔ بھائی امی خاندان سے باہر آپ کی شادی کرتی بھی نہیں، آپ کی اور ایک بیمار لڑکی کو بہو بنانے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ جل ہی تو گئی۔ روحا، ہم امی کو نہیں بتائیں گے کہ شمائل کو کیا پرابلم ہے۔ اس نے اسے دیکھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ایک لڑکی کی خاطر ہم امی سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بیماری بھی ایسی ہے جس کا اب نہ صحیح پھر کبھی پتہ چل ہی جائے گا۔ آپ خود سوچیں امی کو کتنا بڑا شوق پہنچے گا۔ یہ بھول گئی وہ کہ کسی نے اس کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنے آپ کو روک شدہ کسی نے بنا لیا، لیکن وہ ایک لفظ اس کی ہمدردی میں نہیں سن سکتی تھی۔ سعد کا ستا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر ٹال گئی کہ وقتی طور پر ہے سب۔ خوبصورت سی نوشین کو پا کر ایک کیا سینکڑوں شمائل کو بلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ریحان کی محبت کو ٹھکرانے کا اس میں حوصلہ نہ تھا۔ خالہ اسے بیاہ کر لے گئیں، ساتھ یہ کہہ کر کہ اگلی عید کے چاند پہ نوشین آپ کی ہو جائے گی۔ ریحان کی چاہتوں کو آسمان سمجھ کر اس پر قدم جما لیے۔ ہر جا پر خوشیاں بھرے خزانے اس کے دامن میں بڑھتے چلے جاتے۔ نوشین بہت خوش تھی، پیاری سی بھابھی کو اپنے گھر دیکھ کر وہ نازاں تھی خود پہ۔ بلا بھی نہیں ڈالا تھا کہ کبھی وہ خطرناک لمحات سے بھی دوچار ہوئی تھی۔ بس تمہیں بھی اب بہت جلد یہاں سے روانہ کرنے کا پروگرام ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ کرنے لگیں روایتی بھابھیوں جیسا سلوک۔ ابھی خود قدم جمائے نہیں، نند کو نکالنے کا پروگرام بنانے لگیں۔ میں جما لوں گی قدم، میری خالہ کا گھر ہے، تمہیں تو جلد چلدا اس لیے کرنا ہے کہ نند جیسا گند اپنے مقام پر اچھا لگتا ہے۔ وہ شوخ ہوئی۔ آپ بے فکر رہیں، یہ گند خود اپنے متعلق سوچنے لگے گی جب اس کی ضرورت محسوس کر لے گی۔ وہ آج کل MSc کر رہی تھی، زیادہ وقت اس کا اپنے کمرے میں گزرتا۔ بات آئی گئی ہوئی دن گزرتے گئے، اس کی گود میں پھول جیسی بیٹی بھی آ گئی۔ امی کے گھر جاتی، ساتھ سے باتیں ہوتی، وہ ہنستا مسکراتا رہتا، ننھی شہوار کو اچھالتا۔ یہ تمہاری نہیں میری بیٹی ہے۔ کبھی بھولے سے بھی اس کے دل کے اجڑنے کا خیال آتا تو جھٹک دیتی، اب تک وہ دل سے نکل بھی چکی ہوگی۔ خالہ نے آپ کے کہا تھا کہ جا کر امی اور سعد کو کہنا ہے نوشین کے متعلق۔ ایگزامز کے فوراً بعد وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ بات کیا کرتی، خالو کا اچانک انتقال ہو گیا، پورا گھر اشکبار ہو گیا۔ سوئم کل ہوتے ہوئے سال نکل گیا، اس سے اگلے سال نوشین نے خود انکار کر دیا کہ میں ابھی ذہنی طور پر خود تیار نہیں۔ ایک سال اور نکل گیا۔ کبھی کبھی وہ روحا کی سمجھ میں خود نہیں آتی، بہت کچھ چھپاتی نظر آتی۔
3 साल गुजर चुके थे इसकी शादी को। उस रोज़ अम्मी की तरफ आई तो इसके मुतालिक बात चल निकली। अम्मी आप जाकर बाकायदा रिश्ता मांगे ताकि भाई की शादी भी हो जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ, पहले साथ से बात कर लूँ। इसने तो आज तक शादी का नाम भी नहीं लिया, खुदा जाने किस किस्म का ये लड़का है। अम्मी आप ऐसे भूले भी नहीं होंगे भाई, मैं खुद आज बात करूँगी। रात गए साथ आया, अब वो बाकायदा जॉब पर जाने लगा था। गैलेक्सी छोड़ दी थी, अब चचा का नौमर बेटा संभाल लिया करता। वो इसके कमरे में ही आ गई थी। खैरियत है भाई, वो मेरी बेटी कहाँ है? सो रही है भाई। अच्छा है, अब आराम से आपसे बात होगी। हाँ बोलो, क्या बात है? कोई ख़ास बात है क्या? बिल्कुल, इससे बढ़कर हम बहनों के लिए और क्या ख़ास बात होगी कि इस साल हम आपके चेहरे के फूल खिलते देखना चाहते हैं। वो शर्ट के बटन खोलता इसे देखे गया। एक सरापा जैसे कभी भूल ना पाया तो याद करने की नौबत क्या आती। सफ़ेद चादर में लिपटी रोज़ ख्वाबों पर दस्तक देती, इसकी खुशबू हर वक्त इसके साथ रहती। क्या इससे हटकर कुछ और सोच सकता था? सहरे के फूल कब खिलते हैं रोहा? वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। हर सू धुन उतरी हुई थी। जब शादी होती है भाई, और कब? वो उलझन में गिरफ्तार हो रही थी। शादी का मतलब खुशी होता है ना? इसने यकीन चाहा आंखों में आंखें गाड़ कर। मेरी खुशी का नाम शमाइल है। इसके सर पर कोई वजनी चीज़ आन गिरी। इसे मोहब्बत कहते हैं या मोहब्बत की महराज पहचानना गया। 3 साल से इतनी खामोशी में जो तूफान करवटें ले रहा था, इसकी इसे खबर तक ना थी। ख्याल था फरामोशी में वो लम्हात भी गुजार गए होंगे, लेकिन यहाँ तो वो सारे मनाजिर परत दर परत अयां होने को बेचैन थे। जब मेरी खुशी नहीं रोहा तो क्या सहरा, कैसे फूल? भूल जाओ सब कुछ। कटाक से वो वॉशरूम के अंदर बंद हो चुका था। वो तो सोच रही थी सब कुछ बदल चुका होगा, लेकिन सब कुछ वैसे ही था जहाँ से वो 3 साल कबल चली थी। खाला ने नौशीन से अटल बात करने का इरादा किया। इन्हें क्या खबर थी कि साथ इनकार कर चुका है। इस चोट खाए हुए इंसान से फैसले में लचक पैदा करने की ख्वाहिश करना पत्थर के बुत को सजदा करने के बराबर था। वो मसलहतन खामोशी रही, लेकिन नौशीन ने कतई फैसला दे दिया। साथ भाई मेरे मिजाज के बरक्स हैं। ज़ुबैर मुझे समझता है, मुझे जानता है, और बहुत जल्द वो अपने माँ बाप को यहाँ लाने वाला है। मैं इसके अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ख़ानदानी जंजीर टूटने को थी। वो अपने क्लास फेलो का तस्करा कर रही थी। गैर ख़ानदान गैर लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। वो होंग बनी बैठी रह गई। सिर्फ अपनी भलाई देखने वाली लड़की 2 दिलों का सौदा कर बैठी थी। हासिल इसे क्या हुआ था? खाला ने नौशीन को प्यार से धुतकार से समझाया, लेकिन इसे कोई नहीं बदल सकता था। शादी मेरी होनी है, मशवरा देने वालों की नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तौर बरतना चाहती हूँ, जिसका इख्तियार मेरे मज़हब ने भी दिया हुआ है। हाँ, अगर ज़ुबैर या इसकी फ़ैमिली में कोई नुक्स पाएँ तो मुझे कुछ कहने के लोग मिजाज हैं। मैंने साथ भाई के मुतल्लिक भूल कर भी ऐसा नहीं सोचा। वो अपने हक़ को छीन लेना जानती थी। इसे आईना दिखा गई थी कि मज़लूम सिर्फ इसका भाई ही था, या वो मासूम सादा लड़की मज़लूम नहीं। पहली बार वो इतना रोई थी कमरे में छुप कर कि हर हर आंसू में शमाइल और साथ की छवि उतरती गई। अपनी खुदगर्जी इतनी बुरी लगी थी कि जी चाह रहा था कहीं से शमाइल आ जाए और इसके पैर पकड़ पकड़ कर चूमे, जिसने इस पर इल्ज़ाम भी आने ना दिया और इनके रास्ते से हट गई। 2 दिलों को उजाड़ कर अपना जो घर बसाया था, अब यह खदशा पैदा हो गया था कि किसी की यहाँ इसका आशियाना भी ना उजाड़ डाले। नौशीन ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। जहर खाने की धमकी दे दी। नौशीन, साद, रेहान और रोहा का मुरब्बा साथ ने नहीं टूटने दिया तो नौशीन ने तोड़ डाला। खाला ने मैमूना के मुतल्लिक बात करनी शुरू कर दी। वो आपे से बाहर होने लगी। बस करें खाला, अब किस खानदान की बात आप कर रही हैं? रिश्ते अच्छे होने चाहिए, चाहे जहाँ से भी आए, ख़ानदानी हिसार से निकले। दुनिया बहुत बड़ी है। तेज़ निगाहों से नौशीन की तरफ देखा। मैंने बहुत पहले ही भाई के लिए लड़की पसंद की थी, लेकिन बुजुर्गों का ख्याल करके चुप हो गई थी। ख़ानदान ज़्यादा अजीज़ था, पर अब इस फरसुदा रिवायात में दरार पड़ चुकी तो हमें भी बाहर निकलने का मौका दिया जाए, कहकर उठ गई। साथ दुआ भी थी कि शमाइल वैसी की वैसी मिले जैसी वो छोड़कर आई थी। वो ख़ास कर ऐसे टाइम में आई जब वो मॉन्टेसरी में मसरूफ़ होती थी। इसकी अम्मी अब्बा से मिली पुरानी दोस्त का कह के। मुझे याद आ गया है बेटा, तुम वही हो ना जो इसके साथ कलर कार गई थी? जी, फिर मेरी शादी हो गई, मसरूफ़ हो गई, लेकिन शमाइल हर लम्हा याद आती रही। वो चोर बन गई। कोई बात नहीं, मोहब्बत ही तुम्हें दोबारा लेकर आई है ना? मैं इसी एहसास के तहत हमने माफ़ कर दिया। अब्बा खुश दिली से हंसे। इसने अपने आने का मुद्दा बयान किया तो वो हैरान रह गए। यकीन करें अंकल, मैं यही दुआ मांगती आई हूँ कि शमाइल किसी और घर का चांद ना बन गई हो, क्योंकि इसने मेरे भाई के घर उतरना है। मैं भीख मांगती हूँ अंकल, मुझे इनकार मत कीजिएगा। अपनी चादर इनके आगे फैला दी, क्योंकि मुजरिम थी तो वही थी। बेटा, वो तो शादी करना ही नहीं चाहती तो तुम्हारी झोली में डालूं क्या? ढेर सारा सुकून अंदर उतर गया। मैं इसे मनाऊंगी, आप मुझे खाली हाथ ना लौटाए। नहीं, इतनी जिद, इतना इसरार। तुम इसे तो मनाओ, फिर तुम्हारे भाई को भी देख लेंगे। इन्हें क्या खबर थी कि इनकी बेटी ने इसके भाई को परखने के लिए कितना अरसा लिया था। आप अभी इस मौजू पर इससे बात नहीं करेंगे, पहले मैं खुद इसे मनाऊंगी। कैसे बताती कि पहले खुद इससे माफ़ी मांगेगी? अगर शमाइल को इसके भाई से मोहब्बत ना होती तो क्यों वो तपाक देती शादी जैसे लफ्ज़ को? तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने किसी के दिल को आज तक अपना असीर करके
رکھا ہے شمائل، وہ دل سے قائل ہو گئی تھی۔ ساتھ سے پھر شادی کے بارے میں بات کی تھی، وہ خشم کی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تم بار بار میرے زخموں پر نمک پاشی کرنے کیوں آ جاتی ہو؟ اپنے گھر رہا کرو۔ اس موضوع پر کوئی بھی مجھ سے بات کرے گا تو بہت برا ہوگا۔ وہ اور سہم گئی کہ اگر حقیقت بتاتی تو کیا حشر کرے گا وہ۔ بھائی، شمائل نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ہے، حوصلہ تو بلند کرنا ہی تھا اپنا، اب اوگلی میں سر ڈالنے سے بھی خوف نہیں آیا تھا۔ یہ تمہیں اس کی ٹول لینے کی کیا پڑ گئی؟ وہ بس آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، مجھے خبر ہے، تم یہ احسان مت کرو معلومات فراہم کر کے۔ بھائی پلیز، وہ روحانسی ہو گئی، اتنا سخت رویہ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر یہی انداز رہا تو اپنے جرم کا اقرار کیسے کر سکوں گی، اور احساس گناہ مجھے اندر ہی اندر مارے ڈالتا رہے گا۔ اس کے آنسو وہ دیکھے گیا۔ بھائی، آپ شمائل سے شادی کر لیں، بے قصور ہے بھائی، اسے کوئی بیماری نہیں، اس نے میری خاطر آپ سے جھوٹ بولا، کیونکہ اس وقت مجھے خدشہ تھا کہ اگر آپ شمائل کی راہ سے نہ ہٹے تو خالہ جو نوشین اور آپ کے رشتے کے متعلق اعلان کر چکی ہیں، وہ آپ کے طرز عمل سے میرے اور ریحان کے رشتے سے بھی انکار کر دیں گی۔ زمین آسمان ایک بھی ہو جاتے تو اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی یہ انکشاف سن کر ہو رہی تھی۔ روحا اس کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ میرے کہنے پر راستہ بدل گئی۔ تمہاری مراد تو پوری ہو گئی نا مجھے بے مراد کر کے؟ اتنی حقارت پر وہ چلو پر پانی میں ڈوب مرتی تو کم تھا۔ مجھے جو چاہے سزا دے، پر بھائی جملوں کی مار مت مارے، آپ کی زبان سے محبت ادا ہوتی، مجھے محبت چاہیے بھائی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر رو پڑی۔ میں خود شمائل کو راضی کر کے اس گھر میں آپ کی دلہن بنا کر لاؤں گی، یہ اب میرا کام ہے، لیکن مجھے معاف کر دیں، آپ کو آپ کی بیٹی کی قسم بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تڑپ گیا۔ خبردار میری بیٹی کا نام اس انداز میں لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ آپ ایسے کب معاف کریں گے مجھے؟ مجھ سے زیادہ تو وہی عزیز ہے نا آپ کو، اس کے لیے تمہیں بھی معاف کر دیا روحا۔ اب خبر ہوئی کہ میری محبت اپنے اندر کتنی عظمت سمیٹے ہوئے ہے۔ تم ایک بار میرا ساتھ دینے کا عہد کرتی تو شمائل خدا نخواستہ بیماریوں میں ڈوبی بھی آ جاتی تو میں اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، دور رہ کر بھی اس کا پل پل کا حساب رکھتا تھا، بس آواز سنتے صدیاں بیت گئی تھی۔ روحا آپ کے مونٹیسری چلی آئی، وہ بچوں میں گری ہوئی تھی، حسب معمول اپنے اندر تو اس کے سارے رنگ سمیٹے چارٹ کی سینری پر کلر کرنا سکھا رہی تھی۔ سلام کیا تو نظریں اٹھائیں اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ روحا، آپ روحا ہیں نا؟ کتنے دنوں بعد ان نئے نقوش کو دیکھا تھا۔ ہاں صحیح پہچانا، اس کی گود میں شہوار بھی تھی۔ بیٹھنے کو نہیں کہیں گی؟ کیوں نہیں، بیٹھیں پلیز۔ انداز میں کتنی اجنبیت در آئی تھی۔ اپنے چراغ اوروں کے گھر میں جلا دیے، یوں روشنی سے پیار کیا ہے کبھی کبھی؟ آپ کی بیٹی ہیں غالباً؟ پیار سے سنہرے بانوں والی گڑیا کو دیکھا۔ غالباً نہیں، یقیناً۔ آپ سنائیں شمائل، آپ کیسی ہیں؟ جتنے تیر اس کے جسم میں اپنی بے رخی کے اتارے تھے سب کے سب یوں ہی گڑے ہوئے تھے۔ زخمی مسکراہٹ لیے وہ چیئر پہ ٹک گئی۔ ٹھیک ہوں، آپ نے یہاں کا رخ کیسے کیا اتنے دنوں بعد؟ اسے محرک کے ساتھ جس کے تحت ہم پہلی بار ملے تھے شمائل، دھیمی آواز کی ندامت اسے کیا کچھ یاد دلا گئی تھی جو ذہن سے کھرچنا بھی کبھی چاہا تو عزم کند ہو گئے۔ پہلے کی طرح اب بھی خود فریبی کا شکار خود کو مت کریں۔ شکر ہے کہ خود فریبی کا کھیل ہی کھیلتی آئی روحا، خوش فہم نہ ہوئی، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ اب کیا مل گیا آپ کو؟ یہ میرے نصیب میں لکھا تھا، اچھا ہوا بہت پہلے جاگ گئی۔ وہ اس کے ستے چہرے کو دیکھے گئی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ آپ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ اپنے احوال سنائے، ریحان صاحب کیسے ہیں، دیگر گھر والے؟ اسے گیسٹ روم میں لے آئی تھی وہ۔ آپ کی باتیں نہ کروں تو کیا کروں، آپ ہی کا حوالہ تو دوبارہ یہاں لے آیا مجھے۔ اس کی لمبی انگلیوں والے ہاتھ تھام لیے۔ یا خدا، یہ آزمائشیں دوبارہ کیوں؟ اس نے آنکھیں بھینچ لیں۔ مجھ میں اب کسی امتحان کو سر کرنے کا حوصلہ نہیں روحا، صرف اپنی بات کریں، اپنے تک رہیں، مت طنز کریں مجھ پر۔ وہ چٹک گئی۔ احساس جرم مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، اب آپ مجھے بے موت مت مارے۔ وہ حیران رہ گئی۔ صرف خود کو سوچنے، خود کو سمجھنے والی لڑکی آج پشیمانی کے بوجھ تلے سانس لے رہی تھی۔ شمائل، میرے بھائی کی آنکھیں آج بھی آپ کی منتظر ہیں، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں اور اپنی محبت کے آنگن کو رونق بخش دیں پلیز۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہ آیا، بس زخموں سے کھرن اتر رہی تھی۔ مجھے کھلونا سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے، جس کا دل چاہ رہا ہے کھیلنے آ رہا ہے۔ پلیز روحا، اس سے پہلے کہ میں خود یہاں سے نکل جاؤں، چلی جاؤں، مجھے نہ پہلے کسی سے محبت تھی نہ اب، کسی نئی آزمائش کا شکار ہونا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ کا نرم خو انداز آج انگارہ بنا ہوا تھا۔ چلی جاؤں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی، میں تم دونوں کے بیچ گنہگار تھی ہی، لیکن اس کی سزا مجھے دیں، آپ میرے بھائی کو مت دیں، جس کے دست دعا پر آپ کے نام کا ہی پھول کھلتا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ میں نے سب کچھ مقدر کا لکھا جان کر قبول کر لیا، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ نہیں، آپ کے مقدر کا انتصاب ذات رحمان کے نام ہے شمائل۔ کچھ دیر ضرور ہوگی، لیکن بہت تاخیر نہیں ہوئی۔ گویا میں اب تمہارے اشارے پر چلوں گی، جب دل چاہا ٹاپک کلوز کر دیا، جب دل چاہا شروع کر دیا۔ کتنی تشنا آنکھیں اس کی رہ گئی تھیں۔ جب سب کچھ تقدیر کا لکھا سمجھتی ہیں تو اسے بھی نصیبوں کا کھیل ہی سمجھیں کہ خوشیوں کے در اب کھلے ہیں، پہلے وقت مقررہ نہیں تھا۔ اب خاندانی لوگ ہیں، میری گنجائش کیسے نکل سکتی ہے وہاں؟
پرانی ایک ایک بات یاد تھی۔ آپ بھی عزت بن سکتی ہیں ہمارے خاندان کی، یہ بات مجھے دیر سے سمجھ میں آئی۔ پلیز روحا جائیں یہاں سے، کیوں مجھے دوبارہ راہ سے بھٹکانے آ گئی ہیں؟ بھٹکانے نہیں آئی، آپ کی امانت لوٹانے آئی ہوں جس کا نام سعد ہے۔ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ نے انکار کیا تو سمجھوں گی مجھے معاف نہیں کیا اور کسی کی غلطی کی سزا کسی مظلوم کو دے دی۔ بچوں کے جرمٹ میں رہتے ہوئے اتنا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ بچے یا معصوم دل بڑی سے بڑی غلطیوں کو فراموش کر ڈالتے ہیں۔ وہ چلی گئی تھی۔ کیا وہ ان لمحوں کا حساب دے سکتی تھی جو اس نے اپنے خوابوں کی کومپل نوچتے ہوئے گزار دیے، جو فصل دل میں کسی آس کے تحت لہلہا اٹھے تھے؟ اس کے بعد اس نے اپنے دل کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ جتنے بھی مسافر آئے در بند دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اسے ایک محبت کی یاد کو زندہ رکھنا چاہیے تھی جو اندھیروں میں مشعل بن کر روشن ہوئی تھی۔ آپا کا فون آیا، وہ بھی اسی پرانے قصے کو دہرا رہی تھیں۔ کسی کے انتظار کو اس کے لیے سزا مت بنانا شمائل، وہ تمہارا ہے، اب تمہیں آج ملے کہ کل۔ خدا سے شکوہ نہیں کرنا۔ امی ابا نے سوچ میں گم پایا تو سر پر ہاتھ پھیر کر ساتھ لگا لیا۔ اٹل حقیقت کو سوچنا کیا ہے بیٹے، بہت ساری محبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ کہو تو ہاں کہہ دوں، اسکول کے سارے بچے ہلا گلا مچا لیں گے۔ ابا یہ کیا؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، کہہ نہ سکی۔ سبھی ملتجی تھے، خود اس کا دل بھی تو محبت کے وہ پرانے انداز مانگنے لگا تھا۔ روحا کے بار بار فون آئے، وہ اٹینڈ نہ کرتی، ریسیور رکھ دیتی۔ غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا، طلب کے آگے، لوگوں کی خوشیوں کے آگے۔ روحا کا فون آیا اس صبح، آج فنکشن ہے ہمارے گھر شمائل، امی کے گھر، میرا آج آخری دن ہوگا، اگر آپ نہ آئیں تو میں بہت شرمندہ رہوں گی، کیونکہ اب بھائی کے سامنے مجرم بنتے بنتے میں تھک گئی ہوں، ان کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بھول کیسے سکتی تھی اس دن کو؟ کبھی سعد نے 18 اگست کو فون کر کے اسے وش کرنے کا کہا تھا، وہ دن جب وہ اپنی سالگرہ پر صرف اس کی زبان سے مبارکباد سننا چاہتا تھا۔ خوش بختی دروازے پہ دستک دے رہی تھی، کیا تھا اگر پھر جھانک کر ایک بار دیکھ لیتی؟ جھجکتے ہوئے وہ بیل بجا رہی تھی، بوکے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا، ناشنا مؤدب جھجکتا انداز وہ سمجھ نہ پائی۔ کون؟ میں آپ؟ کسی سائڈ سے روحا نکل آئی۔ ارے کون ہے نہ پوچھے، یہ کون ہے بلکہ کون نہیں ہے۔ مسرت کے احساس سے جملے بے ربط ہو گئے، باہر سے کھینچ کر اندر لے آئی۔ یہ آپ کی ہونے والی بہو ہیں، غور سے دیکھ لیں، میں منگنی کی رسم ادا کر چکی ہوں، اب بس بارات ہی لے کر جائیں گے، درمیان کے سیاپے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بوکھلا گئی، بوکے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ جانے کیا کیا وہ کہہ رہی تھی، امی نے اٹھا کر تھمایا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا، ساتھ نے اسی کی خاطر اتنا انتظار کیا تو برا نہیں کیا، نایاب چیزیں دیر سے ہی ملا کرتی ہیں۔ روحا نے نعرہ بلند کیا، اس سے نظریں نہیں اٹھائی گئیں۔ سجے سجائے کمرے میں اسے بٹھایا۔ بہت بہت شکریہ شمائل، آپ نے مجھے معاف کر دیا، تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ پریشان ہوئی، آپ کو اس کمرے میں کمی محسوس نہیں ہو رہی؟ کس بات کی؟ اچھا بھلا تو ڈیکوریٹڈ کمرہ تھا، مہمان خصوصی کی۔ سرگوشی پر دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ وہ تو یہ خود ہے۔ عقب سے آواز آئی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ روحا نے پیار سے دیکھا، میں چلی کچن میں، آپ لوگ تجدید تعلق کر لیں۔ روکتی روکتی وہ نہ رکی، ساتھ کے مقابل وہ کھڑی تھی، شوق کے تمام دیپ اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے۔ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہم دونوں کی محبت سچی تھی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا وہ نظریں جھکا گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو آؤ اس صدی کا سب سے بڑا سچ تمہیں دکھاؤں۔ مضبوط ہاتھوں میں اس کا برفاب ہاتھ تھام لیا، کیک کا پیک کھولنے پر مجبور کیا۔ لرزتے ہاتھوں سے کھولی گئی پنک سطح پر سرخ چمکدار پیسٹ سے S+S لکھا تھا۔ کیک کاٹو شمائل، ابھی روحا تو آ جائے، اور امی؟ اس کی انوکھی خواہشوں پر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ خوشیوں کا آغاز صرف ہم دونوں کریں گے، اور یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ موم بتی کی جلتی لو میں اسے دیکھا، پنک ہاتھوں میں چھری تھام کر کیک پر چلا دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بوکے میں سے سرخ گلاب نکال کر اسے تھما دیا۔ سیم ٹو یو۔ وہ معجوب ہوئی کہ اس لمحے روحا اور امی اندر آ گئیں۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ لو، کیک کٹ بھی گیا، شکر ہے ہم آ گئے، ورنہ یہ دونوں تو سارا کھا جاتے۔ وہ ہنس پڑی، امی پلٹیں، سرو کرنے لگیں۔ سنیں شمائل، یہ گھر بہت بڑا ہے، اس میں بھی مونٹیسری کھولی جا سکتی ہے۔ وہ پلیٹ چمچ سے کھیلے گئی۔ خاموشی نیم رضامندی سمجھی جاتی ہے، لیکن میری پیاری سی ہونے والی بھابھی، اس مونٹیسری کے بچے میرے بھائی کے ہوں گے۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ امی نے مسکرا کر بڑی انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں ڈال دی۔ ہم بہت جلد آئیں گے، اب کسی کو انتظار میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، میرے بیٹے کا مقدر ہو، تم سے پیار نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس یقین کو محسوس کر رہی تھی جو ساتھ کی نگاہیں اور اس کے گھر والوں کی چاہت اس کے گرد تنابیں کھینچ رہی تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔